اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج سے ہم بزم نعت شکاگو کے زیر اہتمام ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں ہمارے روزمرہ کے وہ مسائل یا وہ باتیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے وہ سیکھی جائیں گی اور وہ سکھائی جائیں گی، تاکہ ہم لوگ اگر کسی کو کچھ نہیں پتہ یا کوئی مسٹیک ہے تو وہ اپنی غلطی کو دور کر سکے۔ تو انہی سلسلے میں آج کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے غسل کرنے کا طریقہ، غسل کے فرض اور غسل کی سنتیں۔ انشاءاللہ تعالی آج اس پروگرام میں ہم وہ سیکھیں گے۔ امت محمدیہ میں بڑی ناپاکی دور کرنے کے لیے ایک مخصوص طریقہ ہے جس کو غسل کہتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم لوگ نہیں نہائیں تو وہ ناپاکی دور نہیں ہوتی ہے، اور اگر وہ ناپاکی دور نہیں ہوگی تو ہم وضو تو کر لیں گے، لیکن وہ کیونکہ بڑی ناپاکی دور نہیں ہوگی تو اس لیے ہم کسی عبادت کو کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ ہم غسل نہ کریں اور اس کے بعد وضو کریں۔ تو پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں اور باقی تمام نفلی عبادات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے غسل کا ایسا ہے کہ غسل ہمارے لیے ایک انتہائی ضروری فرض میں سے ایک ضروری فرض ہے، جس کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور فرض ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئیے ہم لوگ غسل کرنے کا فرض اور سنت طریقہ سیکھتے ہیں۔ جب کسی مسلمان مرد اور عورت پہ غسل فرض ہو جائے تو اس کو غسل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس گھر میں جنوبی یعنی کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہو وہ موجود ہو تو وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جلد سے جلد غسل کر لے۔ تو غسل کرنے کے لیے جب سب سے پہلے آپ غسل خانہ یعنی کہ باتھ روم کی طرف رخ کریں تو سب سے پہلے دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کے بعد اپنا بایاں پاؤں اندر رکھیں، کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ گندگی کا ہو یا ایسی جگہوں پہ جنات اور شیاطین کا بسیرا بھی ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں پہ پہلے الٹا پاؤں رکھا جاتا ہے، سیدھا نہیں رکھا جاتا۔ تو پہلے الٹا پاؤں اندر داخل کریں، اس کے بعد حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا سطر ڈھانپا ہوا ہو، کیونکہ سطر ڈھکنا سنت مبارکہ میں سے ہے کہ اور جو سنت مبارکہ میں عمل کرتا ہے وہ بہت سی برائیاں اور بہت سی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اسے خود بخود نجات دے دیتا ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم غسل کے فرض دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا فرض جو ہے غسل کا وہ ہے 3 دفعہ کلی کرنا۔ 3 دفعہ کلی ایسے کرنا کہ حلق کی جو غرارے جیسے کرتے ہیں نا، اگر 3 دفعہ غرارے کریں گے جو حلق کی نرم ہڈی کہلاتی ہے وہاں تک پانی لے کے جائیں۔ نمبر 1 3 دفعہ کلی کرنا۔ نمبر 2 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، واضح رہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ نمبر 3 پورے بدن پہ ایسے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی بال برابر حصہ بھی جو ہے خشک نہ رہ جائے۔ آئیے غسل کے فرض ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں۔ نمبر 1 3 دفعہ کلی کرنا، اور کلی غرارے کے ساتھ کرنی چاہیے کہ 3 دفعہ کلی ود غرارہ۔ نمبر 2 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں 3 دفعہ ایسے پانی ڈالیں کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ نمبر 3 پورے بدن پہ ایسے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہ جائے، کہ اگر بال برابر حصہ بھی خشک رہ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو ہم کسی عبادات کو کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں۔ تو غسل کی یہ 3 فرض ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے
یہ تینوں فرض ادا کر دیے ہیں تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن ہر مسلمان کو چاہیے کہ سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے اس کی سنتیں بھی پوری کرے. تو سنتیں پوری کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی فرض کرنے میں کوئی خشوع اور خضوع سے کوئی چیز رہ گئی ہے اور تو انشاءاللہ تعالی وہ سنت مبارکہ پوری کرنے سے خشوع و خضوع بھی آتا ہے اور برکت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق کرنے میں مقصد اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ اس کے نبی کی پیروی کی. آئیے غسل کی سنتیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ غسل کی سنتیں کتنی ہیں. غسل کی 5 سنتیں ہیں. نمبر 1، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، یعنی کہ دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا. نمبر 2، استنجا کرنا، اور جس جگہ غلاظت لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، وہ دھونا، اتنا دھونا کہ وہ جگہ صاف ہو جائے. نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا. نیت منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لیں کہ اے اللہ میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، مجھے پاکی عطا فرما. انشاءاللہ یہ نیت دل میں کریں تو ہو جائے گی. نمبر 4، پہلے وضو کرنا. نمبر 5، تمام بدن پر پانی ڈالنا کہ بال برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. آئیے سنت مبارکہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. غسل کی 5 سنتیں ہیں. نمبر 1، دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھونا، یعنی کہ کلائی تک دھونا. نمبر 2، استنجا کرنا، یعنی جس جگہ غلاظت لگی ہے، نجاست لگی ہے، اس کو دھونا کہ وہ حصہ صاف اور پاک ہو جائے. نمبر 3، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا. نیت زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں کر لیں کیونکہ باتھ روم میں بولنا نہیں چاہیے. پہلے وضو کرنا، یہ ہے نمبر 4. پھر تمام بدن پر ایسے پانی ڈالنا کہ تمام بدن گیلا ہو جائے اور کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے. یہ ہیں غسل کی 5 سنتیں. آئیے اب ہم غسل کرنے کا مکمل طریقہ سیکھتے ہیں جس میں فرض اور سنتیں دونوں شامل ہو جائیں کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہے کہ سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں، یعنی کہ آپ کے دونوں ہاتھ جو کلائی تک کا حصہ ہے وہ اچھی طرح دھو لیں. نمبر 2، اس کے بعد استنجا کریں اور جسم پہ لگی ہوئی اگر کوئی ناپاکی نجاست لگی ہو تو اس کو دھو کے پاک کر لیں. نمبر 3، پھر 3 دفعہ کلی کریں، حلق کی ہڈی تک غرارہ کریں. نمبر 4، پھر 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی ڈالیں. نمبر 5، پھر وضو کریں. نمبر 6، پھر 3 دفعہ سارے بدن پہ پانی ایسے ڈالیں کہ جسم کا کوئی حصہ بھی، بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہ جائے. بدن پہ ڈالنے کے لیے، پانی ڈالنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ شولڈر سے لے کے اور پورا ہاتھ اور سامنے کے سیدھے ہاتھ کے حصہ جو ہے جسم کا سینے کی طرف کا، وہ پورا حصہ ہاتھ کے ساتھ دھو لیں. اس کے بعد اسی طرح الٹے ہاتھ کی طرف کا شولڈر اور اس کے سینے کے سامنے کا حصہ پورا دھو لیں. اس کے بعد سامنے جو آپ کا پیٹ کا حصہ ہے وہ دھو لیں. اس کے بعد آپ کی پیٹھ کا جو حصہ ہے پیچھے کی طرف وہ دھو لیں، اور ہاتھ پانی میں ملتے رہیں گے جسم میں، ایسے کہ جیسے کہ تیل ملتے ہیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کہیں اگر خشک رہ جاتا ہے تو وہاں پانی اوپر سے گزرے گا تو آرام سے آپ کا وہ حصہ گیلا ہو جائے گا. اگر بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جسم کی کہ پانی اگر اوپر سے جاتا رہے تو وہ اندر اتنی جلدی جذب نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پانی اپنے ہاتھ جو ہیں بدن پہ ملتے رہیں گے تو وہ پانی جب دوبارہ اس کے اوپر سے جائے گا تو وہ آرام سے گیلا ہو جائے گا. اس کے بعد سیدھا پاؤں پورا دھو لیں اوپر سے نیچے تک، ایسے ہی الٹے پاؤں پورا کر کے اس کے بعد سر پہ پانی ڈالیں اور پورے بدن پہ دوبارہ ایسے پانی ڈال لیں کہ تمام بدن آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کا بدن کا کوئی بال برابر حصہ بھی خشک نہیں رہ گیا. انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اگر اس طریقے سے غسل کریں گے تو اس غسل میں فرض اور سنتیں دونوں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ہمیں طہارت نصیب فرمائے گا، جس کے بعد ہمیں انشاءاللہ
نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور تمام عبادات کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ تھے غسل کے فرض، سنتیں اور اس کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔